برس کی عمر میں ان کی والدہ پردہ کر جاتی ہے. اب سوچئے ایک 15 سال کا بچہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے، جس کو ہم لوگ آج خواجہ کہتے ہیں، غریب نواز کہتے ہیں. اس کو اس وقت کوئی سہارا نہیں ہوتا ہے، لیکن جب ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس بچے کا دل ٹوٹ جاتا ہے، دنیا سے اچاٹ ہو جاتا ہے. وہ بچہ راہ حق کی تلاش میں نکل پڑتا ہے. اپنے باپ مطلب ہم لوگوں کو وراثت میں کچھ ملتا ہے اپنے باپ سے، دادا سے، کچھ بھی. تو غریب نواز کو بھی اپنے ابا حضور سے ایک باغ ملا ہوتا ہے، جس کو فروخت کر دیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ نہیں ہم یہ سب پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے اور جائیں گے اللہ کے لیے علم حاصل کریں گے. کمانے کے لیے نہیں کریں گے، اللہ کے لیے علم حاصل کریں گے اور اللہ کے ہو کے رہ جائیں گے. جاتے ہیں بخارا، علم حاصل کرتے ہیں. سمرقند جاتے ہیں، بخارا جاتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں. جب علم حاصل کر لیتے ہیں، عالم ہو جاتے ہیں، فاضل ہو جاتے ہیں، مفتی محدث ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے بھی علوم دینیہ ہیں تمام حاصل کر لیتے ہیں. تو جاتے ہیں عثمان ہارونی کی خدمت میں. عثمان ہارونی کی خدمت میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ فقیر ہے جو سب کو فیض دے رہا ہے. جا کے مرید نہیں ہو جاتے ہیں، وہ پہلے دیکھتے ہیں، ملاحظہ فرماتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ عثمان ہارونی کا فعل یعنی بنے عمل جو ہے وہ دین کے مطابق ہے یا نہیں، عثمان ہارونی کا عمل شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، عثمان ہارونی کا عمل شریعت مصطفیٰ قانون مصطفیٰ کے عین مطابق ہے یا نہیں. جب دیکھتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، عثمان ہارونی کامل پیر ہیں، ایسے پیر ہیں کہ بندے کو ولی بنا دیتے ہیں. جب دیکھتے ہیں کہ شریعت کے بلند پکڑ مضبوط ہے تو جا کے دست بڑھاتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں اور بولتے ہیں کہ حضور مجھے مرید کر لیجئے. میں اسی دن رات کے انتظار میں تھا کہ آپ کی زیارت ہوگی اور میں مرید ہو جاؤں گا. آپ کی زیارت ہوگی میں مرید. اسی وقت خواجہ عثمان ہارونی غریب نواز کو دست بیعت کر لیتے ہیں اور جب بیعت کر لیتے ہیں تو عالم خانم میں غریب نواز کو تحت الثری دکھلاتے ہیں اور عرش اعظم دکھلاتے ہیں. وہ دیکھیے اس وقت کے پیروں کا مرتبہ، اس وقت کے پیروں کا کیا مرتبہ کہ عالم خانم نے مرید کو کامل کر دیے. ایک نظر میں تحت الثری دکھلا دیے، دوسری نظر میں عرش اعظم دکھلا دیے اور فرما رہے ہیں معین الدین ایک دن مجاہدہ کر لو، ریاضت کر لو، محنت کر لو عبادت میں. ایک دن رات کچھ مت کرو، صرف عبادت کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ اللہ کرو، صرف یہی کرو. ایک دن رات، زیادہ نہیں. غریب نواز اپنے پیر کے حکم کے مطابق ایک دن رات اپنے حجرے میں بند ہو کے اللہ اللہ کرتے ہیں. جب ایک دن رات مکمل پورا ہو جاتا ہے تو اپنے پیر کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں، بولتے ہیں حضور اب کیا حکم ہے. عثمان ہارونی مسکراتے ہیں، بولتے ہیں کہ اب کوئی حکم نہیں ہے، تم نے میرا پورا جو میں نے کہا تھا تم نے عمل کر دیا. تم سے میں بہت خوش ہوں اور مجھے تم پہ ناز ہے، تمہیں مریدی پہ ناز ہے کہ معین الدین میرا مرید ہے. غریب نواز کے پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں خواجہ عثمان ہارونی کہ اے معین الدین میرے جتنے بھی مرید ہیں تمام مریدوں میں مجھے تم پر ناز ہے کہ تم میرے مرید ہو گئے اور کل قیامت کے دن میں تم کو اللہ کے سامنے پیش کر دوں گا. اللہ سبحان اللہ. کہ در اجمیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، در اجمیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، بیٹھے بیٹھے ہم سب کی میراج ہو جائے. اور بھیک دینا اگر بند کر دے اجمیر کے خواجہ، ہند والے دانے دانے کے لیے محتاج ہو جائے. تو کہتے ہیں کہ آپ خدمت میں رہو، بیٹا اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، خدمت میں رکھتے ہیں. 1-2 سال نہیں 20 سال کامل مرشد کی خدمت کرتے ہیں. میں تو یہی کہوں گا کسی سے بھی کوئی بھی کہیں سے بھی مرید ہے تو اپنے پیر کی خدمت کرے، اپنے پیر کی خدمت کرے، اچھے سے خدمت کرے کہ پیر کی خدمت کا صلہ ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت کا صلہ ملتا ہے اور استاد کی خدمت کا صلہ ملتا ہے. اس دنیا میں 3 ہی معظم ہستی ہوتے ہیں، 3 ہستی بڑے درجے کے ہوتے ہیں. 3 لوگ، زیادہ لوگ نہیں، 3 لوگ. اللہ رسول کے بعد 3 لوگ بڑے رتبے کے ہوتے ہیں. اللہ رسول کے بعد 3 لوگ. سب سے پہلے تو ماں باپ بڑے رتبے کے ہوتے ہیں، ان کی خدمتوں میں سر جھکایا جائے تو بھی کم ہے. دوسری استاد جو آپ کو علم دے رہا ہے، اور تیسرا آپ کا پیر. پیر سے جتنی محبت مضبوط ہوگی اتنا فیض ملے گا. مان لیجئے کہ آپ
आपके से मुरीद हुए, पीर उतना अमल नहीं करते हैं, तो क्या हुआ, आपका शजरा तो मिल रहा है। तो आपके दादा पीर आपको फैज देंगे, आपके परदादा पीर आपको फैज देंगे, उनके पीर आपको फैज देंगे, क्योंकि आप एक सिलसिला में जुड़ चुकी हैं, एक जंजीर में जुड़ चुकी हैं। तो वो जंजीर पहुंचता है, वो जंजीर ऐसी वैसी जंजीर नहीं है, वो जंजीर तो ऐसी है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। उस जंजीर के बारे में अल्लाह ने फरमाया वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और आपस में तफरका मत करो। और यही तो अल्लाह की रस्सी है कि जो पीर का शजरा होता है ये अल्लाह की रस्सी होती है, अहले बैत का शजरा होता है ये अल्लाह की रस्सी होती है, कि यही तो नबी और अली तक पहुंच जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह। तो